بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو۔ ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3272۔ اس حدیث میں عورت کے سفر کے لیے محرم کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور شوہر کو بیوی کے دینی سفر میں ساتھ دینے کی تاکید کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3288۔ یہ حدیث یوم عرفہ کی عظیم فضیلت بیان کرتی ہے۔ اس دن دعا، توبہ اور عبادت کی بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اس شہر کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا یا سفارشی۔ ان کی مراد مدینہ سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3346۔ اس حدیث میں مدینہ منورہ میں رہنے اور وہاں کی مشکلات پر صبر کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کے مرتکب کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ کوئی بدلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3330۔ اس حدیث میں مدینہ منورہ کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ مدینہ میں دین میں نئی باتیں پیدا کرنا یا فساد پھیلانے والوں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔